اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف، یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ آج الحمدللہ 7واں پارہ ہمارا شروع ہو گیا ہے۔ کل کے سبق کے اندر چھٹے پارے کی آخری آیت کے اندر یہ بات تھی کہ مسلمان جب حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے تو نجاشی بادشاہ نے جب ان سے قرآن سنا تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کے اندر نازل فرمائی ہے۔ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم کے بارے میں بھی آپ کے نبی پر کوئی بات نازل ہوئی ہے یا کوئی ان کے متعلق بھی کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے عرض کی حضور بات یہ ہے کہ صرف کچھ آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں بلکہ سورۃ مریم ساری نازل ہوئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بکثرت ہماری کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھرے دربار کے اندر سورۃ مریم کی کچھ آیتیں تلاوت کی اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ سارا واقعہ اس کے اندر کیونکہ موجود ہے، آپ کی ولادت کا کیسے عمل ہوا، پھر کیسے آپ کی ولادت ہوئی، پھر کیسے آپ تشریف لائیں اور پھر کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، تو جب وہ ساری بات حضرت جعفر طیار نے نجاشی بادشاہ کے سامنے جب وہ قرآن پڑھا تو نجاشی بادشاہ رو پڑا۔ جب وہ رویا تو اس کے دربار کے اندر جتنے علماء وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے سارے کے سارے قرآن سن کے رو پڑے۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہوا کہ پھر حضرت جعفر طیار کے قرآن پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ وہاں سے پھر 70 بندے حبشہ سے آئے آقا علیہ السلام کی خدمت میں۔ انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے پھر اسلام کے متعلق پوچھا۔ جب آقا علیہ السلام نے پھر سورۃ یاسین جب تلاوت فرمائی نا ان کے سامنے تو وہ پھر وہاں رو پڑے، اور پھر اتنا روئے کہ رو رو کر جو ان کا جو ہے حال ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی۔ تو یہ 7ویں پارے کی پہلی آیت فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، فرمایا کہ اے محبوب جب وہ سنتے ہیں نا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، تفیض من الدمع، وہ آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے ہیں کہ آنکھیں بھر جاتی ہیں ان کی، ٹھیک ہے، آنکھیں ابل پڑتی ہیں ان کی، ٹھیک ہے، مما عرفوا من الحق، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ کہتے کیا ہے، کہتے اے ہمارے رب ہم ایمان بھی لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہم حق والوں کی جو گواہی ہے وہ ہم دے رہے ہیں، تو ہمیں صرف حق والوں کے ساتھ ہی لکھ لے، ہم گواہی دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہے قرآن کی لذت، یہ ہے قرآن کی چاشنی کہ اگر بندہ کافر بھی ہو، دیکھیں جب انہوں نے قرآن سنا تھا تب وہ مسلمان تو نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو سنا، سننے کے بعد جب قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھا، جب قرآن کی انہوں نے تاثیر کو دیکھا تو ان کا حال کیا ہوا کہ وہ اسی وقت رو پڑے۔ پھر 70 بندے جب انہوں نے آقا علیہ السلام سے آ کر انہوں نے قرآن سنا تو ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے مکہ کے اندر جب آپ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے تو مکہ کے جو کافر تھے، جو سردار تھے، ان کی عورتیں اپنے گھر کا کام چھوڑ کر سیدنا صدیق اکبر کے گھر کے پاس کھڑی ہو جایا کرتی تھی قرآن سننے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں میں نے کل پرسوں بھی یہ بات کی تھی اور کافی سارا اس کا کلپ بھی بنا ہے کہ یار جس چیز سے آپ کو محبت ہوگی نا رونا وہیں پہ آئے گا۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، یہ حدیث پاک ہے، فرمایا بندے کو جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کا ذکر بھی پھر بار بار کرتا ہے، یہ اصول ہے۔ جب ہم پنجابی اردو یہ سارا کچھ سنتے ہیں نا کیونکہ یہ ہمیں سمجھ آتی ہے، جب ہم شعر پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے تو پھر ہمارا دکھ جو ہے وہ ابلنے لگ جاتا ہے تو ہم پھر رو پڑتے ہیں۔ لیکن ہمارے وہ بزرگ جو قرآن کو حالانکہ وہ پڑھتے ضرور تھے لیکن جب سمجھتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، جس طرح ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری زبان اور ہے، ہمارے وہ بزرگ جب قرآن پڑھتے وہ رو پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا،
عجم کے علماء، کافی علماء تو نہیں، عام سادے لوگ جب قرآن پڑھتے تھے وہ رو پڑھتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یاد رکھیں یہ بات وہی محبت کی ہے. جب وہ قرآن پڑھتے نا تو وہ یار ان کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی تھی، یار یہ وہ کلام ہے جو میرے رب نے نازل فرمایا ہے. یہ محبت کی تاثیر جو ہے نا ان کے اندر موجود تھی. یہ محبت کا جو جذبہ تھا ان کے اندر، جو قطرہ تھا، ٹھیک ہے جی، جو آگ کا ایک ذرہ تھا ان کے اندر نا، وہ یہ بھڑک اٹھتا کہ جب وہ ایک ایک قرآن کا لفظ پڑھتے نا، لفظ پڑھتے ہی جناب وہ رو پڑھتے کہ یار یہ وہ کلام ہے، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، کم سے کم نازل تو میرے رب نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. کئی بزرگ ایسے تھے جب وہ حدیث پاک پڑھتے سمجھ نہ بھی آتی رو پڑھتے، تو ان سے پوچھا جاتا کہ جناب آپ کو سمجھ تو نہیں آئی ہے، کیونکہ حدیث بھی تو عربی کے اندر ہے، تو آپ کو سمجھ تو نہیں آیا، آپ روئے کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یار یہ وہ الفاظ ہے نا جو 1400 سال پہلے رسول اللہ نے اپنی زبان سے نکالے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ بات ہوتی ہے محبت. جس سے محبت ہوتی ہے نا پھر بندہ رو ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. العشق نار تحرق ما سوی المحبوب. ہمارے بزرگ فرماتے تھے، فرمایا جو عشق ہے نا، عشق یہ ایسی آگ کا نام ہے جو اپنے محبوب کے سوا سب کو جلا دیتی ہے. پھر بندے کچھ نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. وہ کہنے لگے کہ ایک سادہ بندہ، بالکل سادہ ترین بندہ، نماز بھی اس کو پوری سوری آتی تھی، وہ فوت ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اس کی قبر کے ساتھ ایک قبر بنائی گئی نا. جب وہ قبر بنائی گئی تو اس کی قبر بھی کھل گئی. تو دیکھا کہ جیسے اس کو سال پہلے، 2 سال 4 سال پہلے اس کو دفنایا تھا، وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے. یعنی اس کا نہ کفن، نہ اس کی جناب اعلیٰ کوئی جسم کو کوئی فرق پڑا ہے، نہ اس کے کفن کو کوئی فرق پڑا ہے. تو لوگ کیونکہ شاہد تھے اس کے، دیکھتے تھے اس کے حالات کو، وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو قرآن پڑھا بھی ہوا بھی نہیں تھا، سادہ بندہ تھا بالکل. لیکن اس کی کون سی ایسی بات ہے کہ آج قبر کے اندر ہے، آج یہ بالکل صحیح سلامت پڑا ہوا ہے. جب اس کے گھر گئے نا تو اس کی گھر والے سے پوچھا گیا کہ تیرے گھر والے کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آج بھی وہ قبر کے اندر صحیح سلامت موجود ہے. تو اس کے گھر والی نے کہا، اس نے کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے کہ آج اس کا کفن بھی موجود ہے، جو پھول ہم نے اوپر پھینکے تھے وہ پھول بھی صحیح سلامت پڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا جب وہ گھر واپس آتا تھا نا، صبح سویرے مسجد جاتا، مسجد جا کے جب واپس گھر آتا نا تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تو میں اس پر ہنستی تھی. میں نے کہا تجھے پڑھنا تو آتا نہیں، تو کھول کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ آگے سے مجھے ایک جواب دیتا، وہ روتا بھی رہتا اور ایک جواب دیتا کہ وہ قرآن کی سطر پر جو ہے وہ اپنی انگلی رکھ لیتا، اور انگلی رکھنے کے بعد جو ہے وہ کہتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. سبحان اللہ. پڑھنا نہیں آتا تھا، صرف قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. ٹھیک ہے نا. صرف یہ بات وہ پڑھتا رہتا. لیکن جی پسند آئے نا تو پھر رب کو یہ بات بھی پسند آئی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں فرما کہ جب محبت ہوتی ہے نا انسان کو، تو پھر محبت تو بندے کو رلا کے رکھ دیتی ہے، آنکھوں میں آنسو تو آ ہی جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں قرآن سے کیونکہ محبت نہیں رہی ہے، آج قرآن پڑھ کے ہمیں رونا بھی نہیں آتا ہے، آج قرآن پڑھ کے ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں لذت نہیں آتی ہے. ہم تو بلکہ باقاعدہ اس سے بھی اوپر والی منزل پہ چلے گئے. ہمیں قرآن سن کے، ہم قرآن سن کے رونا اپنا بور ہو جاتے ہیں. رونا تو بہت دور کی بات ہے. وہ لوگ آج اب تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ایسے ایسے لوگ جنہوں نے ساری ساری رات قرآن پڑھتے پڑھتے گزر جاتی. آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو محبت تھی. آج ہمیں کیونکہ قرآن سے محبت نہیں رہی ہے، ہم ایک دن نہیں، ہم پورا سال کے اندر بھی دیکھ لیں کہ ہم قرآن کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ کثرت سے قرآن پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کو جو ہے وہ لکھ لو، یہ کثرت سے قرآن پڑھا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی. اب کثرت سے قرآن کتنا بنتا ہے؟ ہم پورے سال کا حساب تو لگا کے دیکھیں کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. پورے سال کے اندر میرا خیال ہے ہم ایک بار بھی قرآن مکمل نہیں پڑھتے. لیکن صحابہ کرام میں سے ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں روز ہی قرآن مکمل کر دوں، آپ حکم فرمائے اس کی ترتیب کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کم سے کم 6 ماہ کے اندر قرآن مکمل کر لیا کر. اس نے کہا حضور میں اس سے جلدی کر سکتا ہوں. فرمایا پھر 40 دن کے اندر کر لیا کر. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بھی جلدی کر سکتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر مہینے کے اندر کر لیا کر. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے بھی جلدی پڑھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس سے جلدی پڑھوں. حضور نے فرمایا 10 دن کے اندر کر لیا کر. اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ جلدی پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر 3 دن کے اندر مکمل کیا کر، یعنی 10 سپارے پڑھ لیا کر. ٹھیک ہے نا. تو وجہ کیا ہے کہ آج ہمیں قرآن کو اس لیے نہ دیکھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت نہیں رہی ہے. اور قرآن سے محبت کیوں نہیں ہے؟ جب ہمیں قرآن نازل کرنے والے سے محبت نہیں رہی. ٹھیک ہے نا. ہمارے بزرگ فرماتے تھے رب سے دعائیں نہ مانگا کرو، رب سے باتیں کیا کرو. ٹھیک ہے نا. آج قوم دعا مانگ لیتی، لمبی لمبی دعائیں مانگتے قوم. ٹھیک ہے نا جی. باقاعدہ دعا مانگنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اجتماع ہوتے ہیں دعا مانگنے کے لیے. لیکن رب سے باتیں کرنے والے کتنے ہیں؟
ٹھیک ہے جی. رب سے گپ شپ کرنے والے، رب سے حال حوال کرنے والے وہ نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید اگر پڑھ کے دیکھے نا بندہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، میں کچھ ایسے بھی تو ہونے چاہیے نا ایمان والے جو کم سے کم مجھ سے اپنا حال حوال تو کرے نا. ہم رب سے دعا مانگتے ہیں لیکن رب کے ساتھ حال حوال نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی ہے جو لوگ قرآن سن کے رو پڑتے تھے. وہ کہتے کیا تھے؟ کہتے یقولون ربنا آمنا. جب قرآن سنا نا دل بالکل روشن ہو گیا. تو وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا کہتے؟ کہتے فاکتبنا مع الشاہدین، اے میرے مالک ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ لے. اور آگے ہوا کیا؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ 70 بندے واپس گئے حبشہ تو یہودی ہے، یہودیوں نے ان کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد کہنے لگے ہاں بھائی اپنا دین چھوڑ کے تم نے نیا دین اختیار کر لیا ہے. تانا مارا. عیسائیت کو چھوڑ کے تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے اپنے دین چھوڑ دیا. تم کیسے بے وقوف ہو، تم نے تو یہ کر دیا، یہ حالات ہے تمہارے، تمہیں اپنے دین پر ایمان ہی کوئی نہیں رہا. جب انہوں نے یہ تانے مارے نا اب ان کے الفاظ دیکھیں انہوں نے ان کو جواب کیا دیا. اور جب انہوں نے جو جواب دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر خوشی کا اظہار کیسے فرمایا؟ فرمایا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ. فرمایا ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لاتے اللہ پر؟ جب سچ ہمارے سامنے آ گیا، قرآن ہم نے سنا ہے، جب رب کی شان اللہ کے رسول کی شان ہمارے سامنے آ گئی، ہمیں کون سی مصیبت پڑی ہے کہ ہم ایمان نہ لاتے؟ ہم تو بھائی سیدھی بات ہے، جیسے ہم نے قرآن سنا ہم اسی وقت اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ. ہم کیوں اللہ پر ایمان نہ لاتے؟ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ. جبکہ حق ہمارے سامنے آ چکا تھا. ہم تو بھائی سیدھی بات ہے، ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان بھی لائے ہیں. لیکن جی اعتماد اتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. یہودیوں نے تانا مارا کہ شاید یہ لوٹ کے واپس آ جائیں گے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ. کسی کہتے ہیں ہاں بھائی بڑی گل ہے، آج کل تو میاں تو ذرا بڑا صوفی تو مولوی بن گیا ہے، تو ہم اس کے لیے بہانہ بناتے نہیں یہ گل نہیں ہے، اصل گل انج ہے. ٹھیک ہے. یہودیوں نے کہا تم نے عیسائیت چھوڑ دی ہے، مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا ہم کیوں اس مسلمان نہ ہوتے بھائی؟ جب ہمارے سامنے قرآن پڑھا گیا، ہمیں بالکل حق واضح نظر آ گیا، تو ہم نے تو بھائی سیدھی بات ہے اسی وقت ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اور آگے کیا کہا وَنَطْمَعُ. ہم صرف ہمارے ہاں صرف ایک لالچ ہے ہمیں. کس بات کا؟ کہ ہم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے، ذرا اس بات کو دیکھیں. فرمایا ہم اللہ پر ایمان اس لیے لائے ہیں، ہم نے حق کو اس لیے قبول کیا ہے. وَنَطْمَعُ. ہمیں صرف ایک لالچ ہے، کیا أَن يُدْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ہم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کہ صرف اس لیے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ بھی عطا فرما دے، ساتھ کے ساتھ ہمیں جنت بھی ساتھ عطا فرما دے. ٹھیک ہے. ہم نے تو بھائی سیدھی بات ہے اس لیے کلمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. جب انہوں نے یہ بات یہودیوں سے کی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان لفظوں کی وجہ سے ان کو انعام کیا عطا فرمایا. فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا. فرمایا جو انہوں نے یہ بات کی نا یہودیوں کو جو منہ توڑ جواب دیا نا انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ عطا فرما دیا. کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار. رب نے وہ جنت انہیں عطا فرما دی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. جو مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے عطا ہی فرما دی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ انہوں نے صرف یہودیوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے لیکن رب کو پسند کتنا آیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. رب نے کتنا پسند فرمایا اس جواب کو. فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کہا نا تو اللہ نے ان کے اس کہنے کی وجہ سے انہیں جنت عطا فرما دی. ٹھیک ہے. خالدین فیہا. فرمایا جو رب نے جنت عطا فرمائی ہے وہ ایسی ویسی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کے اندر رہیں گے. کہ تم نے یہودیوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی دین دشمن بندہ سامنے کھڑا ہو نا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے، اس سے رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کا رسول بھی راضی ہوتا ہے. سمجھے نا. ہاں ہر جگہ پہ تسبیح چنگی نہیں لگتی ہے، نہ ہر جگہ تسبیح کا کام ہوتا ہے. کسی جگہ پہ ڈنڈا بھی چلانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کسی طرح جگہ پہ منہ توڑ جواب دینا پڑتا ہے. دیکھیں کئی مقامات پر صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا ہے. جو مقام ہوتا ہے نا عاجزی کا بھی ایک جگہ ہوتی ہے. ہر جگہ عاجزی اچھی نہیں لگتی ہے، ہر جگہ تسبیح نہیں پھیری جاتی ہے. عاجزی کا بھی ایک جگہ ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب دشمن سامنے کھڑا ہو نا تب عاجزی نہیں کی جاتی ہے. اب سامنے کافر کھڑا ہو اور بندہ کہے جی ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں. وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن نا جی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے اندر تشریف فرما ہے، غالباً غزوہ احد کا موقع تھا یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے لیکن غزوہ احد تھا. ٹھیک ہے جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ حضور نے تلوار اوپر کیا اور فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے عطا فرمایا بیٹھ جاؤ. جناب عمر کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. یا رسول اللہ مجھے عطا فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اندازہ کریں ذرا اس صحابی کے مالی حالات دیکھیں. آج لوگ کہتے ہیں جی حالات ٹھیک ہو جائے تو پھر کام کریں گے.
ان صحابی کے جو مالی حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ان کے پاس میاں بیوی کے پاس ایک ہی چادر تھی. یہ چادر پہن کے آتے، نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد واپس چلے جاتے، پھر ان کی گھر والی وہ چادر لپیٹ کر نماز پڑھا کرتی تھی. کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ حالات تھے ان کے، مالی حالات ایسے بھی تھے. تو بہرحال حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق ہے کیا؟ پہلے تو یہ بتائیں نا اس کا حق کیا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کافروں پر چلا چلا کے، کافروں کو مار مار کے نا اس کو ٹیڑھا ہی کر دو، یہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے جی، نہیں پیار سے چلانا چاہیے جی، امر سے بات کرنی چاہیے، نرمی سے بات کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا چلا چلا کے نا کافروں کو مار مار کے اسے ٹیڑھا ہی کر دو، یہ اس کا حق ہے. آج کی یا رسول اللہ پھر مجھے عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، پھر مجھے عطا فرمائے. جب وہ تلوار لی نا تو ان کے پاس ایک چھوٹا سا رومال ہوتا تھا، یہ سر پر باندھا کرتے تھے، لال رنگ کی ان کے پاس پٹی ہوتی تھی، رومال تھا. انہوں نے وہ پٹی باندھی اپنے سر پر. اجازت منڈے کھنڈے نہیں مان پندے رکشا والے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ پٹی جب وہ باندھتے نا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جب ابو دجانہ وہ پٹی باندھتے نا تو اس کو موت کی پٹی کہا جاتا تھا. کہتے اب کافروں کی خیر نہیں ہے، اب ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے، یا ابو دجانہ نہیں یا پھر کافر نہیں. انہوں نے وہ پکڑا، تلوار پکڑی اور جو پٹی باندھی ہوئی تھی پٹی باندھ کے جب نکلے نا تو انہوں نے جو چال ہے نا چال، ٹھیک ہے جی، وہ ایسے چلے جیسے تکبر کے ساتھ چلا جاتا ہے، غرور کے ساتھ، پہلوانوں کے ساتھ طریقے سے چلے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ چال کو دیکھا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ چال اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، یہ چال اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، لیکن کیونکہ ابھی ابو دجانہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے سامنے جا رہا ہے، ابھی یہ چال اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے. تو ہر جگہ مولوی اور صوفی والا کردار نہیں ہوتا ہے، کسی جگہ پہ تھوڑا سا ڈنڈے والا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے کئی ایسے موقع ہیں. خیبر پہ موقع پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب مرہب نے کہا تھا نا قد علمت خیبر انی مرہب، ٹھیک ہے نا جی، کہ خیبر جانتا ہے کہ میں بہت بڑا بدماش ہوں. ٹھیک ہے جی، مجھے خیبر جانتا ہے. تو آپ نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ حالانکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوچ سکتے ہیں، شہنشاہ اولیاء ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا فرمایا کہ جی ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم تو جناب شریف لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں. جب اس نے کہا جی قد علمت خیبر انی مرہب، مرہب یہ پورا خیبر جانتا ہے میں بہت بڑا تیس مار خواہ ہوں، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدر. آپ نے فرمایا تو مرحبا ہے نا، تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر ہی رکھا ہے. ٹھیک ہے نا جی، حالانکہ نام تو علی ہے نا، لیکن اس وقت ضرورت کیا تھی؟ دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، کافروں کے سامنے کھڑے ہیں، تو جواب بھی اسی طریقے سے دیا. فرمایا قد علمت، اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب. آپ نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدر. فرمایا تیرا نام مرحبا ہے تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر ہی رکھا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وذالک جزاء المحسنین. فرمایا کہ جب انہوں نے یہ تانا منہ توڑ جواب دیا نا یہودیوں کو کہ ہاں ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب نے انہیں جنت عطا فرما دی ہے. وذالک جزاء المحسنین، رب نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں انہوں نے ان کا منہ توڑا ہے یار یہودیوں کا کہ ہاں ہم نے کلمہ پڑھ کے آیا ہے، تو رب فرمایا یہ نیک لوگ ہیں. جو کسی کے سامنے حق ہی نہ بیان کر سکے ایسے بندے کو نیک نہیں کہا جاتا. یاد رکھیں، جو بندہ حق بیان نہیں کر سکتا نا، یا حق کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے، نہ وہ شریعت کے لحاظ سے نیک ہے، نہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے نیک ہے، نہ وہ لوگوں کے لحاظ سے نیک ہے. جتنی مرضی تسبیح پھیرتا رہے، اگر سچ بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ نیک، رب نے ان کو نیک کہا ہے. ہاں فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. حق تو بنتا تھا کہ یہودی پہلے کلمہ پڑھتے، لیکن جب عیسائیوں نے کلمہ پڑھا تو یہودیوں نے باقاعدہ ان کے بلکہ ان کو تانا دینا شروع کر دیا ہے. تو فرمایا کہ اب یہ وہ لوگ ہیں، خود بھی انہوں نے جھٹلایا اور لوگوں کو بھی باقاعدہ روکتے پھرتے ہیں. فرمایا او یہودیو والذین کفروا، جن لوگوں نے بھی کفر کیا نا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ پکے ٹھکے جہنم کے اندر جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. رب کی آیتوں کا سیدھا سننے کے بعد بھی بندہ انکار کر جائے تو میں پھر تمہارا حال وہی ہوگا جو جہنم کے اندر دوسرے لوگ جائیں گے، تم بھی ساتھ ویسے ہی جہنم کے اندر جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.